کی پیدائش کا دن کون سا ہے، ہم نے اس کو اپنے ذہن میں علم میں رکھنا ہے۔ اصحاب پیغمبر کی جماعت نے آپ کی جانے کا دن تو محفوظ کیا ہے، لیکن آنے کا دن کسی حدیث سے نہیں ملتا کہ آپ کس دن تشریف لائے ہیں، اور آپ جس دن تشریف لائے وہ آپ کا دن محفوظ ہو۔ پیر کا دن ملتا ہے، یہ محفوظ ہے، لیکن آپ کی جو تاریخ ہے وہ اس دن کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس دن کی تاریخ کیا ہے یہ نہیں پتا۔ بعض علماء کہتے ہیں 7 کو، بعض علماء کہتے ہیں 8 کو، بعض علماء کہتے ہیں 9 کو، بعض علماء کہتے ہیں 12 کو، لیکن یہ سارے کے سارے مل کر پھر کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے تشریف لے کے گئے تو 12 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول تھی۔ اب اس بات کے اندر حصے بن گئے اور اس بات کے اندر تمام کے تمام متفق ہیں، اور یہ حدیث کا بھی قانون ہے کہ جس بات پہ علماء متفق ہو جائیں تو اس بات کو مان لینا چاہیے۔ تو علماء کے اتفاق یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آپ علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کے جانے سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وجہ پیش آئی، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام آپ کے جانے سے پہلے 14 دن بخار رہا، آپ کو 14 دن بخار رہا۔ پہلے ہلکا ہلکا سر درد ہوا، پھر اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ بخار آیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام سب سے پہلی بیماری ہے اور سب سے آخری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ پہلے سر درد ہوا، سر درد بھی 14 دن رہا، آپ پر بخار ہوا وہ بھی 14 دن رہا۔ آپ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ میرے آپ کے لیے ایک بڑا کھلا سبق ہے، میرے آپ کے لیے ایک بڑا وہ آزمودہ واقعہ ہے کہ میں اور آپ علیہ السلام کی وفات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ایک عزم اور ارادہ کریں کہ آپ علیہ السلام کی موت کس طرح آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیسے تشریف لے کے گئے۔ آیا اس سے قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ آپ تشریف لے کے گئے، اس کا حدیث مبارکہ میں بھی کوئی ذکر ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ تو آپ علیہ السلام 14 دن بیمار رہے۔ جب بیماری کے اثر آپ پر آئے تو آپ علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو آپ کی عمر بھائی کتنے سال ہے؟ 63 سال، یہ سب متفق ہیں، آپ کی عمر 63 سال ہے۔ تو آپ نے جس وقت آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اب یہ آخری خطبہ ارشاد فرما رہا ہوں، اور آپ پر قرآن کی جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا الی آخرہ۔ یہ مکمل صورت آپ پر قرآن میں سب سے آخری صورت نازل ہونے والی ہے۔ آپ پر اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، جو مفسرین تھے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے جس وقت اس صورت کی تفسیر کو پڑھا یہ غمگین ہوئے کہ بھائی اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تشریف فرمائی کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے جانے کا وقت جب آیا تو اللہ کے نبی نے کیسے خبر جب ملی تو اللہ کے نبی نے اس کو کیسے ہینڈل فرمایا۔ اب تمام کے تمام صحابہ کو جمع کیا، میں کہ میرے صحابہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی ایک امانت اللہ کی ہوں، مجھے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس مقصد کو پورا کیا، جس مشن کے لیے اللہ نے بھیجا اس مشن کو پورا کیا۔ اب میرا جانا بنتا ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے جانے کا وقت یہاں سے ابتدا شروع ہوئی، میں کہ اللہ کے نبی اب مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تمام کے تمام صحابہ کو جمع کیا، میں کہ میرے صحابہ، اب آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، بیماری کی حالت ہے، آ کے فرمانے لگے میرے صحابہ، جس کو میں نے کبھی غصے سے کوئی بات کہی ہو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں نے کسی سے کوئی غصے سے کوئی ایسا کلام کیا ہو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، کل قیامت کے دن میں آپ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی سے میں نے کچھ لیا ہو تو دنیا کے اندر ابھی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ محمد میں نے فلاں چیز آپ سے لینی ہے، میں نے فلاں چیز آپ سے لینی ہے، وہ مجھ سے یہیں پہ لے لے، کل قیامت کے دن میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اس کا حق میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے یہ ظہر کے وقت یہ بیان فرمایا، کسی صحابی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر آپ عصر کے وقت تشریف لائے، پھر آپ نے وہی پیغام، وہی اعلان، وہی بیان کیا۔ پھر صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں کہ اللہ کے رسول
آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم دینے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتاؤ کون سے وقت لیے تھے، کس کام کے لیے لیے تھے؟ میں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس کھڑا تھا اور جس وقت ایک مانگنے والا آیا تو آپ کے پاس نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہیں، تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ میرے پاس 3 روپے 3 درہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تینوں اس کو فقیر کو دے دو، اس مانگنے والے کو دے دو۔ تو میں نے اس کو دے دیے۔ فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آیا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ فضل بن عباس ساتھ کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ فضل بن عباس سے میرا حق جو اور کسی کا ہے وہ بھی فضل بن عباس سے لے لے۔ فضل بن عباس کو کہا کہ بھئی آپ میرا قرضہ دے سکتے ہو، جو لوگوں کا میں نے حق دینا ہے آپ وہ دے سکتے ہو؟ میں کہ جی یا رسول اللہ میں آپ کے جو پیسے رہتے ہیں وہ میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، میں بالکل صاف اور شفاف ہو کے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا۔ تمام ازواج مطہرات کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں عائشہ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو تمام ازواج مطہرات سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت بے پناہ تھی، تو تمام کے تمام ازواج مطہرات نے اجازت دی۔ فرمایا کہ رسول اللہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جائیے۔ آپ نے مکمل 7 دن 1 ہفتہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرمایا، جو آخری ہفتہ تھا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اور جس وقت یہ آپ کے ایام چل رہے ہیں، اجازت علی آپ کی 9 بیگمات وہاں پہ موجود تھی، نکاح کے اندر 9 بیگمیں تھی امی عائشہ سمیت۔ 8 سے اجازت لی اور 9ویں کے پاس آپ نے جانا تھا، تو 8 سے اجازت لی۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے اندر انصاف نہ کرتا ہو، عدل نہ کرتا ہو، ایک کے ساتھ وہ انصاف اور عدل کرتا ہو، ایک کو خوش رکھتا ہو اور دوسری اس سے ناراض ہو، میں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوگا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، وہ ایک حصہ اس کا بیکار ہوگا۔ اس لیے اگر شادی ڈبل کرنی ہے تو عدل اور انصاف حدیث پاک میں بیان فرمایا، اگر عدل و انصاف نہیں تو دوسری شادی نہ کیجیے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس قانون کو بیان فرمایا، جو کیوں کہ اپنے ازواج مطہرات سے اجازت لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی امی عائشہ گھر میں تشریف لائے، ابھی آخری ایام کے دن گزر رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو 2 بندوں کے سہارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 بندے آپ کی بیماری میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کی تیمارداری کرتے رہے، بیمار پرسی آپ کی کرتی رہے، یہ 2 صاحب۔ تو فرمایا کہ 5 دن پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی لاؤ اور 7 کنووں کے پانی سے مجھے غسل دو۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا، تو آپ علیہ السلام کو 7 کنووں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ پھر آپ کی تھوڑی سی بیماری ٹھیک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، نماز پڑھائی، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ اکرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، معاذ ابن جبل کو آپ نے تشکیل کی، معاذ ابن جبل کو آپ نے روانہ کیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ تقریباً 7 میل پیدل چلے، باتیں کرتے 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 7 میل آپ پیدل چلے، اور معاذ بن جبل کو جب آخری سٹے الوداع کرنے لگے، اور یہ مہمان کی مہمان نوازی ہے کہ جس وقت مہمان کا آخری ہدف نہ آ جائے، یعنی آپ گھر کے اندر ہو تو آپ گھر کے باہر کی چوکر تک اس کو چھوڑ کے آنا، یہ بہت بڑا عمل اور سنت عمل ہے۔ تو اگر اس کے پاس کوئی سواری ہے، سواری میں بٹھا کے اس کو مسافہ کر کے پھر آپ گھر میں تشریف لاؤ، یہ سنت عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، معاذ بن جبل سواری پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، 7 میل پیدل چلے، 7 میل۔ تو آپ ان کو چھوڑے، الوداع کیا اور فرمایا کہ اے معاذ اب تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اب تو آئے گا میں تجھے نہ ملوں گا، تو مسجد میں آئے گا مسجد کو خالی پائے گا، تو میرے گھر آئے گا گھر کو خالی پائے گا۔ معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی بھی اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگے، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس صحابی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں کہ اپنے چہرے کو تھوڑا سا رخ پھیرا اور اپنے آنسوں کو چھپایا، اور پھر معاذ بن جبل کے قریب ہوئے، فرمایا کہ اے معاذ غم نہ کر، اے معاذ غم نہ کر، اے معاذ غم نہ کر، جو جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا تقوی اختیار رکھنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا۔
معاذ بن جبل تھوڑے سے مسکرائے، اللہ کے نبی کی اس بات کو سن کے چل دیے۔ فرمایا کہ پھر یہ آپ کا آخری ملاقات تھی، آپ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد اپنے گھر میں آرام فرمائے، ابھی بیماری کا اور تھوڑا سا اٹیک ہوا۔ فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جاؤ، جا کے ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھا دے۔ تو جس وقت وہ صحابی پیغام لے کے آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں وہ بالکل آخر میں بیٹھے تھے، تو آنے والا پیغام لانے والے نے کہا کہ کوئی گل نہیں، نماز ہی پڑھانی ہے۔ تو نماز پڑھانے کے لیے عمر ابن خطاب کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ جب عمر ابن خطاب نے ابھی کہا اللہ اکبر، اللہ کے رب نے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اللہ نے مجھے فرما دیا ہے ابو بکر کے علاوہ آپ کے مسلح پہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسا شانوں والا، عظمتوں والا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں کہ پھر جب یہ آخری وقت آیا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف فرمائیں۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں میں کہ سحر اور نہر یعنی صدر میرے سینے اور نہر میرے اس گردن کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا۔ میں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں، اسی دیر میں میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا کہ میرے حضور نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نگاہ سے دیکھا جیسے کسی آدمی کو کوئی چیز کی طلب ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ نے تھوڑا سا سر مبارک ہلایا۔ میں کہ جی ہاں۔ آپ نے اس بھائی سے مسواک لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لی اور فرمایا کہ مجھ سے چبائی نہیں جا رہی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دندان مبارک سے، اپنے منہ مبارک سے اس مسواک کو چبایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں دیا اور آپ نے تھوڑی سی مسواک کو ہلایا۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دو چیزیں بڑی محبوب ہیں، مجھے یہ بھولتی نہیں ہیں۔ میں کہ ایک وہ چیز کہ آپ کا سر مبارک یہاں میں رکھا ہوا تھا اور آپ کی جس وقت روح نکلی تھی تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یہی مبارک رکھا ہوا تھا۔ میں کہ پھر آخری چیز جو اس کائنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں وہ میرا لعاب تھا، وہ میرا تھوک تھا، وہ میری مسواک بوسہ لی ہوئی تھی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تو اس کے ساتھ میرا تھوک مست تھا، تو یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، فرمایا کہ جس وقت آپ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جبرائیل امین آئے، کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سلام کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کا حال پوچھ رہا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ۔ پھر یہ جمعرات کا دن ہے جس وقت جبرائیل امین آئے، پھر جمعے کا دن آیا، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کا حال پوچھ رہا ہے۔ پھر ہفتے کا دن آیا، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کا حال پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے الحمدللہ الحمدللہ، جیسے جس حال میں اللہ مجھے رکھے۔ پھر چوتھے دن جب آپ تشریف لائے، ابھی یہ 3 اتوار کا دن پورا ہوا، یہ جمعرات سے آپ بے ہوشی تاری ہے۔ 17 نمازیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں پڑھائی، مصلی پہ کھڑا ہو کے۔ ایک نماز ایسی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ پھر اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اندر آنے کی؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے انسان ہیں جس سے میں نے آج اجازت مانگی ہے، ورنہ میں اجازت کسی سے نہیں مانگتا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول اب مجھے کیا اجازت، مجھے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے آخری وقت بھی جبرائیل امین سے مشورہ کیا، اے جبریل آپ بتائیے کیا ہے، آپ کی کیا آرزو، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی سے جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ پھر جبرائیل امین کے حکم پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسرائیل آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ ادھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدر اور نہر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سر مبارک رکھا ہوا ہے، آپ کی روح قبض ہوئی۔ اب قرآن میں کہاں پہ آیا انک میتون و انہم میتون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، آپ فوراً بھاگتے ہوئے تشریف لائے، آپ کی پیشانی سے کپڑے کو اٹھایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ فرمایا کہ واہ سونے من ٹھار، تو جاگتا جیتا بھی اتنا حسین تھا، تو دنیا سے رحلت فرما کے اتنا حسین ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کا بوسہ لیا۔ ابوبکر صدیق مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں آئے، دیکھا صحابہ پہ غم چھایا ہوا ہے، کوئی صحابہ دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا
رہا ہے، کسی صحابی کی چیخوں کی آواز دیوار سے آ رہی ہے، ایک صحابی عمر ابن خطاب تلوار لے کے درمیان میں کھڑے ہیں، اگر کسی نے کہا میرے اللہ کا نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال کو دیکھ کے بڑے پریشان ہیں، وہ ابوبکر صدیق ممبر پہ آ کے بیٹھے، میں کہ عمر بیٹھ جاؤ، میں کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں کہ عمر بیٹھ جاؤ، میری بات تو سنو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو؟ جی اللہ کے نبی کو مانتا ہوں۔ قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن کو مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہو؟ میں کہ مانتا ہوں۔ میں کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یا عمر اس تلوار کو اپنے نیام میں ڈال لو، اس تلوار کو رکھ دو، میری بات کو سنو۔ میں کیا بات ہے؟ تو میں کہ قرآن میں انک میتون وانہم میتون، قرآن میرے اوپر نہیں اترا، اللہ کے نبی پر قرآن اترا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں بھی جا رہا ہوں، کل تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے، آج میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے سننے والو کل ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے۔ پھر فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جملے ممبر پر ارشاد فرمائے اگر سونے سے لکھے جائیں وہ تب بھی ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو محمد کی عبادت کرتا ہو، جو یہ محمد کی عبادت کرتا ہو؟ میں کہ کوئی نہیں۔ تو میں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو محمد کی عبادت کرتا ہے تو میں کہ پھر مات محمدن فقد مات محمدن، محمد تو پھر دنیا سے چلے گئے ہیں، محمد تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہاں فرمایا ومن کان یعبد اللہ، ومن کان یعبد اللہ، ہاں اگر کوئی شخص ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، میں کہ یعبد اللہ حی لا یموت، اللہ تو زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ ہم سارے امت کا یہ ایمان ہے کہ ہم کسی نبی کی بات نہیں کرتے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم کسی نبی کی بات نہیں کرتے، ہم کسی نبی کی بات نہیں کرتے، ہم نبی کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے بتلائے ہوئے دین پہ چلنے والے ہیں۔ ہم یہ بات بھائی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دین بتلایا، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز سکھائی، اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن سکھایا، اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ پیش فرمائی، پورے دین کا خاکہ اللہ کے نبی نے شائع فرمایا۔ اب یہ آخری وقت چل رہا ہے، آپ کی ڈیتھ ہوئی، آپ دنیا سے پردہ فرمائے، اب مسئلہ آیا جنازے کا کہ بھئی جنازہ کیسے پڑھایا جائے، آپ کی تدفین کیسے ہو، آپ کو غسل کون دے، کفن کون دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام اللہ کے نبی سے پہلے سوال ہو چکا تھا، اللہ کے نبی سے سوال کیا تھے، علی اور فضل بن عباس یہ دونوں آپ کے ہم ساتھ تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرا آخری سفر ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو کفن کون دے گا، اے اللہ کے نبی آپ کو غسل کون دے گا، اے اللہ کے نبی آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ اللہ کے نبی تینوں سوالوں کے اندر جواب دیتے رہے، میرے اہل بیت مجھے کفن دیں گے، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ اور جب جنازے کا وقت آیا اللہ کے نبی نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ میرا جنازہ نہیں ہوگا، جیسے جنازہ ہوگا پھر وہ بعد میں حکم نازل ہوا، جس وقت تدفین کا واقعہ آیا اور کفن کا واقعہ آیا، یہ کفن کی بات آئی، غسل کی بات آئی، تو انہوں کو پہلے علم تھا، اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے، میرے اہل بیت مجھے کفن دیں گے۔ تو یہیں سے سمجھ لیجئے جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میرے گھر والے مجھے نہلائیں، میرے گھر والے مجھے کفن دیں، تو یہاں پہ ہم نے سب کچھ مولوی کو دیا ہوا ہے، مولوی نہلائے گا، مولوی غسل دے گا، مولوی کل پڑے گا، مولوی سارے کام کرے گا۔ بھئی اللہ کے نبی اپنے اہل بیت کو کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت مجھے غسل دیں، میرے گھر والے مجھے نہلائیں، میرے گھر والے مجھے کفن دیں۔ تو میں کہ پھر یہ جب واقعہ آیا سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اب سب کے اوپر نیند طاری ہوئی، نیند، میں آپ سے 5 منٹ لے رہا ہوں، سب پہ نیند طاری ہوئی، سب پہ نیند طاری ہوئی، تو سب کے دل کے اندر آواز آئی کہ بھئی اللہ کے نبی کا جنازہ نہیں ہوگا، اور جنازہ اس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے اہل بیت آئیں گے، امہات المؤمنین آئیں گے، پھر فلاں آئیں گے، پھر فلاں قبیلے والے، پھر فلاں قبیلے والے، وہ اللہ کے نبی کی چارپائی کے پاس آتے رہیں گے، آپ پر درود پڑھ کر جاتے رہیں گے، یہ آپ کا جنازہ ہے۔ پھر غسل کی باری، غسل بھی فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیش رہے، انہوں نے آپ کو غسل دیا، کفن بھی انہوں نے دیا۔ جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنے کا دن، جو آنے کی تاریخ، دن تو ہر ایک کو معلوم ہے، پیر کا دن ہے۔ ابھی دیکھیے جمعرات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخری ایام میں ہے، اور پیر کا دن ہے، پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ پیر کا دن اشراق کے وقت آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے، پھر پیر کا دن پورا پڑے رہے وہیں پہ،
پھر منگل کا دن بدھ کی شام کو آپ کی تدفین ہوئی، بدھ کی شام کو۔ یہ 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری یہ بنتی ہے کہ جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ آنے میں اختلاف بیان کرتے ہیں لیکن جانے میں 12 ربیع الاول تمام علماء کے اتفاق ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، اللہ کے نبی نے جاتے جاتے 2 نصیحتیں فرمائی، الصلاۃ ایمانکم ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ میری امت کو میرا سلام دینا اور میری امت کو میری 2 نصیحتیں سنا دینا۔ میں کہ رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ ایک تو یہ میری امت کو کہنا کبھی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، آخری دم نے ہے نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندے کام کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ان پہ ماتحتوں پہ ظلم نہ کیا کرو، ان کے اوپر سختی نہ کیا کرو، اللہ کے لیے معاف کیا کرو، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو۔ اور میرے بھائیوں، ہم ہر ایک اپنے خود جانتا ہے، محاسبہ کر لے میں کتنی نماز پڑھنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کا عشق تو اصل وہ ہے کہ انسان ظاہری طور سے اپنے آپ کو دکھائے بن کے میں سچا اللہ کے عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہوں۔ اس لیے میں کسی کی نفی نہیں کرتا، تمام اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ اس ارادے سے، وہ اس طریقے سے اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں جس کو میں سمجھتا ہوں اور جس کو تمام علماء کرام سمجھتے آئے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو لے کے آؤ، اس سے اللہ کے نبی زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی خوشی طریقوں کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا